السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت۔ آج کے اس بات چیت کے پروگرام میں مہمان ہیں سید منور حسن۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے ہیں۔ ایک روایت ہے جماعت اسلامی کی کہ ہمیشہ قیم جماعت یعنی سیکریٹری جنرل امیر بن جاتے ہیں۔ سید منور حسن بھی امیر بن گئے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ بہت سی روایتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں یا کچھ نئی طرح سے جماعت اسلامی کی قیادت سنبھال کر اسے سیاسی سمندر میں کوئی نئی سمت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ منور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ منور صاحب، جماعت اسلامی کے سامنے شاید ایک بہت بڑا سوال جو آپ کی عمارت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ وار آن ٹیرر پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو وار آف ٹیرر ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں کوئی ٹیرر نہیں تھا۔ کوئی ٹیررزم، کوئی ایکسٹریمزم، کوئی فنڈامنٹلزم، یہ ساری اصطلاحیں 9/11 کے بعد کی ایجادات ہیں، جب امریکہ نے وار آف ٹیرر کے نام پر اس پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے۔ افغانستان میں ایک پرامن حکومت قائم تھی طالبان کی، جو ڈیلیور کر رہی تھی، لیکن وہ پرامن حکومت 9/11 کا واقعہ کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتی ہے۔ حکومت نے نہیں قبول کی، مطلب وہاں پہ جو لوگ مہمان تھے ان کے کوئی ایک آدمی جو ان لوگوں میں انوالو ہوا، کوئی افغانستان کا نہیں تھا، کوئی پاکستان کا نہیں تھا، اور بلا جواز یہ سارا کارروائی جب ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہماری فوجی حکومت نے طالبان کی حکومت کو ختم کیا، تو طالبان امریکہ سے لڑ رہے ہیں، ہم کیونکہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں وار آف ٹیرر کے نام پر، تو وہ ہم سے بھی لڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن منور صاحب، کیا ایسے لوگ جو دہشت گردوں کو ہاربر کرتے ہیں، جو 9/11 کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، ان کو جو حکومت مہمان بنائے، کیا وہ ٹیررزم کا حصہ دار نہیں ہوگی؟ میرے نزدیک تو سب سے بڑا ٹیررسٹ امریکہ ہے۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، امریکہ کے سب سے بڑے آدمی صدر نے بولا تھا۔ ایک سوئی بھی برآمد نہیں ہوئی، اور پہلے سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹا بھی جارج بش ہے، اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بھی یہ ہے کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے چڑھائی کی عراق کے اوپر، اور آج تک وہ چڑھائی جاری ہے، ان کی فوجیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو جھوٹ اور جھوٹا یہ کہاں سے شروع ہوگا اس کا سلسلہ؟ لیکن افغانستان کے حوالے سے تو ایسا کوئی بڑا جھوٹ سامنے نہیں آیا۔ افغانستان میں تو بیشتر چیزیں ہیں ان کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ افغانستان میں تو ان کو آنے نہیں چاہیے تھا۔ کس بنیاد پر وہ آئے ہیں یہاں پر؟ کس بنیاد پر؟ ان کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں رہ کے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن 8 سال بعد خیال ان کا درست ہوا ہے، دماغ تو درست ہو گیا ہے، خیال کیوں نہیں درست ہوا ان کا؟ وہ کہتے ہیں جنگ ہم ہار رہے ہیں، اور اب اس ہاری ہوئی جنگ کو پاکستان میں جیتنا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی انصاف کی بات ہے؟ چلیے ہم طالبان کو، افغانستان کے طالبان کو وقتی طور پر الگ کر لیں، لیکن فاٹا میں اور سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تو آپ کا موقف جو ہے، دردمندی تو آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں، آپ اور آپ کی جماعت، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح موقف، اپنی واضح پوزیشن سامنے نہیں دیکھیے، آئی۔ ایم ایم اے کی حکومت جب تک صوبہ سرحد میں تھی، کوئی فوجی کارروائی سوات میں نہیں تھی، امن بھی قائم تھا، حالات بھی ٹھیک تھے۔ جب آپ نے فوجی کارروائی وہاں پر شروع کی ہے تو بدامنی تھوک کے بھاؤ وہاں پر آئی ہے، صبح شام بارش کی طرح وہاں پر برسی ہے۔ جس دن فوجی کارروائی ختم ہوئی ہے، امن وہاں پر قائم ہو گیا۔ شاید آپ نے مولانا فضل اللہ کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو جی چاہے کریں، نہیں، یہ تو حکومت اپنی کمزوریوں پر پردہ نہ ڈالے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کوئی کلپریٹ ہیں، کوئی کرمنل مولانا ہے، فضل اللہ اگر کوئی کلپریٹ ہیں، کرمنل ہیں، تو حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ ایسی کمزور حکومتوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ مولانا فضل اللہ کی جتنی سزائیں ہیں اس کی سزا جو ہے عوام کو دی جا رہی۔ تو اس لیے حکومت اپنی نااہلی کو چھپاتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو میرے نزدیک تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فوج کے جانے کے بعد وہاں ساری 5 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ ہو از ریسپانسبل؟ کیمپوں کے اندر پڑے ہوئے۔ تو اس کی ذمہ داری فوج پر ڈال دی جائے۔ فوج کو کارروائی کا حکم کس نے دیا ہے؟ حکومت نے دیا ہے۔ آخر کارروائی وہاں پہ ہوئی کیوں؟ اس کا جواز تو خود مولانا فضل اللہ نے وہاں پر ایف ایم ریڈیو اسٹیشن بنائے اور اس طرح کی ساری چیزیں بنائی۔ کرفیو کے دوران سارے اسکول جلائے گئے ہیں، کرفیو کے علاوہ کبھی کوئی اسکول نہیں جلایا جب لوگ سڑکوں کے اوپر۔ اس کے جواز پیدا کرنے کے لیے کہ فوج وہاں ہونی چاہیے، اسکول جلائے جا رہے تھے۔ تو اس لیے فوج تو ڈو مور کر رہی تھی نا، امریکی ڈکٹیشن پر عمل کر رہی تھی، لیکن سوات کے لوگوں نے اور وہاں کی لیڈرشپ نے اور مولانا فضل اللہ نے مل جل کر وہاں پر امن قائم کیا ہے۔ اور امن تو جس قیمت پر ملے لے لینا چاہیے۔ یہ تو سستے داموں مل گیا ہے امن، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے رسوم و رواج جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کو وہاں پر دوبارہ نافذ کر دیا جائے۔
تو کس کو تکلیف ہے اس شریعت؟ امریکہ کے علاوہ اور کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ کل کو یہی صورتحال اگر لاہور میں پیدا ہو جائے پھر؟ نہیں، کل آپ فوج لاہور کے اندر بھیج دیں، یہاں بھی پیدا ہوگی. کل کو یہاں پہ اگر ایک آدمی آپ نے مشرقی ایف ایم اسٹیشن پاکستان میں بنائے، فوج بھیجی تھی، وہاں آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا. حالانکہ جو انتخابی نتائج تھے 1970 کے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ فوج بھیجیں وہاں. آپ نے بلوچستان کے اندر فوج بھیجی، لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہا. تو فوج یا قوت اور طاقت کا استعمال دنیا میں کہیں مسائل کو حل نہیں کر سکا ہے. افغانستان میں نہیں حل کر سکا. 26 ملکوں کی فوج ہے جس کو نیٹو کہتے ہیں. 14 نان نیٹو الائز امریکہ کے 40 ملکوں کی فوج کو 8 سال گزر گئے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر ہے، دیوار سے لگی ہوئی بند گلی کی اسیر ہے. تو قوت اور طاقت کے بل پر، جبکہ وہ ہو بھی باطل اور غلط، کوئی صحیح فیصلے کی روح سے نہ ہو، تو کیسے کامیاب ہوگی؟ افغانستان میں صحیح فیصلہ یہ ہے کہ طالبان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پوری دنیا کے دہشت گردوں کو ہاربر کرے، یا پوری دنیا کے دہشت گرد آپ انہیں نہیں کہتے، یا ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے اپنے نظریات اپنے طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں اجازت دیں، انہیں ہاربر یہودیوں کی کریں. تو یہ اجازت ہے اچھا. نا، یہودیوں کو اجازت ہے کہ فلسطینیوں کو قتل کریں، گن شپ ہیلی کاپٹر سے بمباری کریں، اس کا سوال ہی نہیں کرتے نا. آپ ٹینک چڑھا دیں ان کے اوپر، غزہ کے اوپر قیامت صغریٰ اور کبریٰ برپا کر دیں. بھارت کو اجازت ہے کہ ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشنز کشمیر کے اندر کرے. بھارت کو اجازت ہے کہ پورے صوبے کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرے گجرات. کوئی ٹیررزم نہیں ہے اس کے، یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. امریکہ کا اسٹیٹ ٹیررزم، اسرائیل کا اسٹیٹ ٹیررزم، بھارت کا اسٹیٹ ٹیررزم. یہ نظر نہیں آتا کسی کو. سوئی نظر آتی ہے، ٹینک نظر نہیں آتے، گنشپ ہیلی کاپٹر نظر نہیں آتے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی. لیکن اس پوری دنیا کی ناانصافی سے نمٹنے کے لیے افغانستان کو ہی جگہ بنانا چاہیے، ہیڈ کوارٹر بنانا چاہیے. نہیں، جو بھی جگہ بنائی جائے، تکلیف کیوں ہوتی ہے لوگوں کو؟ امریکہ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ آخر چارج شیٹ کیوں نہیں کرتے اس کو؟ اس کی فوجیں یہاں سے وڈرا کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. پوری دنیا میں قصوروار صرف مسلمان ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ عراقی ہو، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ شیشانی ہو. یہ سارے مجرم ہیں. اور ساری فوجیں پوری دنیا کے مسلمانوں سمیت ان مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑی ہیں. ہمدردی تو مسلمانوں سے ہونی چاہیے. آزادی کی تحریکیں کشمیر کے اندر بھی، فلسطین، افغانستان کی بالکل ٹھیک تحریکیں، ان کی حکومت برطرف کی گئی، غلط برطرف کی گئی، اور کسی کو حق نہیں تھا. اپنے اپنے ملکوں کے اندر یہودی جو کرتے ہیں، ان کو حق ہے نا، آخر وہ کرتے ہیں. تو اس لیے بیچارے افغانیوں سے یہ حق چھینا جائے گا نیٹو کے ذریعے. یعنی جتنی طاقت کا استعمال، ڈسپرپورشنیٹ طاقت. 26 ملکوں کی فوجیں، 8 سال گزر گئے. کو خدا کا خوف کریں. جماعت اسلامی کا افغانستان میں جب سوویت انٹروینشن تھی یا انٹرویژن تھی، اس مداخلت میں جماعت اسلامی کا کردار بھی خاصا اہم رہا. اس کے بعد مختلف اوقات میں جنیوا معاہدے کے بعد جب وہاں پر حکومت قائم ہوئی، جماعت اسلامی نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. افغانستان کے سارے معاملات سے آج جماعت اسلامی لا تعلقی اختیار کیے ہوئے نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ ہے وہاں، فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں. یعنی آپ روس سے لڑ سکتے تھے، امریکہ سے نہیں لڑنا چاہتے؟ نہیں، حکومت پاکستان بیٹھی، اپنی حکومت سے نہیں لڑنا چاہتے ہم وہاں پر. ہماری حکومت جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے، مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے وہاں بیٹھی. سارے ٹینکرز ان کے اور تمام لاجسٹک سپورٹ لے کے کراچی کے بندرگاہ سے نکلتے ہیں، اور لاجسٹک سپورٹ ہم نے جو ایئر بیس دیے ہیں امریکہ کو، وہیں سے یہ ڈرون حملے کرتے ہیں. ڈرون تیار. امریکن سینیٹرز نے یہ بات بتائی ہے، مرزا اسلم بیگ نے یہ بات بتائی. کچھ شرم تو کرنی چاہیے. اپنے ہی ایئرپورٹ سے ان کو سہولتیں فراہم کر کے اپنے ہی لوگوں پر بمباری. ڈوب مرنا چاہیے اس حکومت کو، چاہے وہ ANP کے ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو. آپ بھی تو حکومت میں رہے ہیں، MMA کا حصہ رہے ہیں، ایک صوبائی حکومت. کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کسی کی مجال نہیں تھی، کوئی فوج کی کارروائی نہیں. لیکن اس وقت وفاقی حکومت کا موقف تو وہی تھا جو آج ہے. مطلب امریکہ کی ہماری وجہ سے مجال نہیں تھی اس کے کہ فوج بھیج سکے وہاں. یہ تو فیکٹ ہے نا، تو ریکارڈ کی بات. لیکن افغانستان میں بات تو ہو رہی ہے. افغانستان جی آپ آ جاتے ہیں نا ادھر، تو میں ادھر کی بات کرتا ہوں. کہیے افغانستان. لیکن افغانستان میں جب جتنی بھی لاجسٹک سپورٹ تھی، وہ ساری کی ساری آپ کی صوبائی حکومت کی عملداری میں سے ہو کر گزرتی تھی. کس کی؟ جتنے بھی ٹرکس تھے، جتنے بھی اس وقت بھی وار آن ٹیرر تو جاری تھی، اس وقت بھی وہاں پہ امریکہ مرکز سے ہی لڑائی لڑ دی. یہ سارا کام مرکز کا ہی ہے نا. جی یہ سارا کام سوائے فوج کو اجازت دینے کے، یہ صوبے کا کام ہے. اگر صوبائی حکومت اسٹینڈ لے تو کوئی مرکزی حکومت کسی صوبے کے اندر فوجی کارروائی نہیں کر سکتی. نہیں، ابھی بات ہو رہی ہے افغانستان کی. افغانستان سارا مرکز کا کام. دیکھیے